اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ کائنات زمین سے لے کر آسمان تک، عرش تا فرش علم الہی کا مدرسہ ہے، اور اس کے سب سے پہلے معلم سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام زراعت کا، صنعت کا، حرفت کا علم لے کر آئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو زراعت، صنعت، حرفت کا علم سکھایا اور معلم اول بنے۔ ان کے بعد ادریس علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اس دنیا میں علم کو قلم کے ذریعے سے پھیلایا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ ان سے پہلے علم زبانی اور کلامی طور پر دوسروں تک تو پہنچتا تھا، لیکن قلم سے مدد نہیں لی جاتی تھی۔ اس دنیا میں کلام کو ضبط تحریر میں لانے کا، کلام کو تحریری شکل میں پیش کرنے کا علم سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے اس دنیا میں انجام دیا۔ عبرانی اور سریانی زبان اور بعض احادیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ عربی زبان کی بنیاد بھی انہوں نے ڈالی، الفاظ بنے، حروف بنے، پھر پتھروں پر لکھنا شروع کیا۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں لکڑی سے چیزیں بنانے کا علم عطا فرمایا تھا۔ کشتی انہوں نے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انہیں حلال اور حرام کا علم دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حلال اور حرام کا علم لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور وہاں سے حلال اور حرام کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرے کا علم لے کر کے آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کا پورا قصہ، جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے، کاش کہ ہم وہ پڑھتے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی، تو بہت سارے سوالات کا جوابات بھی ہمیں مل جاتا، اور زندگی اور جوانی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے اس میں پورا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ بچپن کی عمر میں بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک قافلے نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ مصر کی بازار میں چند کھوٹے سکوں کے بدلے ان کو فروخت کر دیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت میں تھے وہ، تنہا مصر میں ان کا کوئی دوست یار اور خاندان کا کوئی بچہ تک نہیں تھا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہاں کی ایک خاتون نے، جو خاتون اول تھی، الزام لگایا۔ اس سے پہلے اس نے گناہ کی دعوت دی، مگر وہ گھر سے باہر نکل گئے، اور آخری گیٹ پر پہنچے تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ پھر ہیلے اور بہانے کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور تقریباً 9 سال تک جیل کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ جملہ استعمال کرنا بھی اچھا نہیں ہے کہ کوئی حرف شکایت سوچا بھی ہو۔ پھر 9 سال کی صعوبتوں اور مشقتوں کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے اپنی دل کی نگری میں جھانک کر ہم دیکھیں، ہمارا 24 گھنٹہ بھی اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ اور اطمینان کے ساتھ نہیں گزرتا ہے۔ 24 گھنٹہ تو بہت کہہ دیا، شاید 2-4 گھنٹے بھی نہیں گزرتے ہوں گے۔ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی جتنی شکایتیں آج ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی تاریخ ذرا پڑھیے قرآن کے حوالے سے۔ 9 سال گزر گئے، اور صبر شکر کے ساتھ وہاں بھی تربیت کا معاملہ تھا۔ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ باعزت بری کیے گئے، بلکہ خزانوں کے والی بنا دیے گئے۔
جو کل غلام تھے آج آقا بن گئے، محکوم تھے حاکم بنا دیے گئے، اور دنیا میں ایسی عزت اللہ نے عطا فرمائی کہ والدین اور سارے کے سارے بھائی انہیں سجدہ کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ جو یوسف علیہ السلام کی طرح انہو من یتقی ویصبر والا عمل کرے گا، صبر اور تقوی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے گا، تو جو اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرمائی تھی وہ اللہ آج بھی اس طرح کے بندوں کو جس کے اندر یوسف علیہ السلام جیسی صفت ہوگی تقوی اور صبر والی، اللہ ایسے بندے کے سر پر عزتوں کے تاج چڑھا دے گا اور پہنائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ 24 گھنٹہ بھی ہمارا صبر اور شکر کے ساتھ نہیں گزرتا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر عطا فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علمنا منطق الطیر، چرند پرند درند چیٹیوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، صرف علمی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہاں عام بندے ہیں بھی نہیں۔ مختلف پارٹس ہیں، اعضاء ہیں۔ کچھ اعضاء وہ ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جیسے آنکھ، کان، دماغ، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ اعضاء عمل ہے جیسے ہاتھ اور پاؤں، دماغ کی ہدایت کے مطابق ہاتھ پاؤں کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ اعضاء مال ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے خزینے ہوتے ہیں جیسے دل، پھیپھڑے اور معدہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیے کہ ہاتھ پاؤں جس کو مزدور قسم کے اعضاء کہا جا سکتا ہے سب سے نیچے رکھا، درمیان میں اعضاء مال کو رکھا، اور سب سے اوپر انسان کے جسم میں اللہ نے علماء کی بستی بسائی، درمیان میں اہل مال اور سب سے نیچے اہل محنت کی بستی بسائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اعضاء جو علم حاصل کرنے کے ذریعے اور سبب بن رہے ہیں اللہ ان کو عزتیں دے رہا ہے، تو جو انسان خود عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، اللہ ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت ہو تو علم طلب کرنے والوں سے بہتر اس دھرتی پر کوئی نہیں ہوتا، اور علم طلب کرنے والوں میں 1 سال کا بچہ بھی شامل ہو جائے گا اور آخری سانس لینے والا بندہ بھی شامل ہو جائے گا، اس میں دعوت کے ساتھی بھی آ گئے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، انسان کا لفظ ہے، جو انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ آج اس حدیث کو سن کر یہاں سے سنتے ہیں، یہاں نکال دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا مقام کتنا اعلیٰ اور اونچا، کہ اگر ہم علم کی طلب میں یہاں بیٹھے ہیں یا کتاب کی تعلیم ہو رہے وہاں بیٹھ گئے تو ہم گویا کہ جنت ہماری طلب میں ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرتے رہا کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے واپس آنے تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ کھلا ہوا راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر تنقید نہ کرے کہ میں اگر پڑھا رہا ہوں قرآن، یا کوئی پڑھا رہا ہے بخاری، یا کوئی پوری زندگی دعوت میں صرف کر دیا تو میں ناز میں پڑ جاؤں کہ میرا ہی کام سب سے اعلیٰ ہے اور باقی لوگ تو یوں ہی ہیں۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی رب کعبہ کی قسم اس دھرتی پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس میدان میں جو جتنا آگے بڑھے گا وہ اپنے آپ کو اتنا تواضع، انکساری اور کسر نفسی کا پیکر بنا کر دکھائے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ کرام سے پاک جماعت اس دھرتی پر آسمان کی نگاہوں نے اور زمین کے ذرات میں نہ دیکھا، نہ قیامت تک آ سکتا۔ ان کا یہ حال تھا
کہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور وقت سحر جب ہوتا تھا تو پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے کہ اللہ جیسی عبادت کا حق نہ کر سکے۔ اس لیے میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں اپنے دعوت کے ساتھیوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی پہلے مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر میں صبح 5 بجے سے لے کر اب تک آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی ناز نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس کمزور ناتواں کو اس کام کے لیے لگا دیا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ تو کسی کو بھی بھیک دے سکتا ہے، کسی کو بھی مقام پر پہنچا سکتا ہے، اس لیے ناز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم دعوت کے کام کے لیے نکلے ہیں، تیاری میں لگے ہیں، تو روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑھا کریں کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ لاکھوں بندے نے آپ نے ہمیں منتخب کیا اور اس کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ اس کو قبول کر کے آخری وقت میں کلمے والی موت دیجیے گا۔ جتنا خوف اور دہشت والی کیفیت ہوگی ہمارے اندر اتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب میں نکلتا ہے واپس آنے تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس راستے میں جو اس کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح طالب علم جب علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو واپس آنے تک، گھر واپس آنے تک اس کا ہر لمحہ اللہ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ تقوی مسجد میں نماز قرآن پڑھنے کے لیے آئے یا کوئی دارالعلوم جائے یا مصر جائے، نیت کے اوپر سارا دور و مدار ہے کہ یہ بندہ علم کی طلب میں نکلا ہے، چاہے وہ 4 مہینے 40 دن اور 1 سال کے لیے نکلا ہو، سب یہ حدیث میں شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس لفظ کو نوٹ کریں، میں بھی نوٹ کروں، آپ بھی کریں، کہ کوئی کسی پر تنقید نہ کرے، سب کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ مجدد الفسانی جو 2 ہزارے کے مجدد گزرے ہیں، جنہوں نے اکبری دور میں اکبر کے دماغ ٹھنڈے کر دیے اور پھر اس کی اولادوں کی اولاد میں اورنگزیب عالمگیر جیسا عالم ربانی اللہ نے پیدا فرمایا جو 60 سال تک اس ملک میں حکومت کی اور آج بھی ان کی مزار بغیر چھت کے ہے، جو اپنی روزی روٹی کا سامان تجارت اور دنیا کی کسی اور مشغلے کو نہیں، ٹوپی بن کر اور قرآن کریم کی آیت لکھ کر اپنا گزر بسر کیا اور اس ملک کو برہمنی رنگنے سے بچا لیا۔ اور جب آخری وقت میں رو رہے تھے اپنے خاص کمرے میں تو خادم خاص نے آ کر پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا انقلاب آپ نے برپا کیا اور آپ تڑپ کیوں رہے، رو کیوں رہے؟ تو فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اب اپنے بعد کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا ہے جو اس ملک کی قیادت کر سکے، جو اس ملک کی رہنمائی کر سکے، سب کو لے کر چلنے کا مزاج ہو۔ تو جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے تب یہ کائنات بستی ہے، چمکتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک بندہ تنہا قربانی دے گا، اس کے اثرات اس کی ذات، اس کے گھر، اس کی تجارت، اس کے کام کاج میں نظر آئے گا، اور کوئی گڑبڑی کرے گا وہ بھی نظر آتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ میٹھی بول اگر ہم بول لیں گے، کسی کو سلام پیار محبت سے کر لیں گے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ وہ نیکی ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ لیکن عام طور پر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا خمار بھر چکا ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے ابھی تک میں ان کو محتاجی کہوں گا، قاصری سمجھوں گا کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی محبت بڑا سلام پیش کرے تو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے۔ زیادہ نیکی ان کو ملتی ہے جو زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرے یا اس کا جواب دے، مگر کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوں گے جو اس پر شاید عمل نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ میری نظر خطا کر رہی ہو، لیکن لوگوں کا تو یہی کہنا ہے اور میرا بھی یہی کہنا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ میری بھی اور سب کی تربیت ہو جائے۔ کسی پر تنقیدی جملے نہ کہنے کا میرا حق ہے، نہ میں اس کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ بات کرنے والا سب سے پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عام بندے سے خوش ہوتے ہیں
اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور جب کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے پورا ایک شہر آباد کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں نوابوں کی اپنی بستیاں ہوتی تھی نا، ایسے ہی علماء کا اکرام کرتے ہوئے اللہ پوری شہر نہیں پورا شہر آباد کر دیتے ہیں۔ لیکن میں کہہ دوں اس حدیث کے ضمن میں یہ گناہگار بالکل نہیں آتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو ہرگز عالم کہنے کا بالکل حقدار نہیں ہوں، میں بالکل نہیں، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں میں ایک طالب علم تھا ہوں، اور اللہ کرے کہ آخری سانس تک اسی پر اللہ مجھے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ وہ تو دوسرے تھے عالم ربانی جو اس ملک کو بچا کر چلے گئے، جو قربانی دے کر ملک کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ بنا کر چلے گئے۔ آج بھی ہیں علماء اللہ کے نیک بندے، مگر ہم جیسے لوگ اپنے آپ کو اس میں یہ بیان کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ پکڑ نہ کر لے کہ تو حدیث بیان کر رہا تھا، تیرا عمل کتنا تھا۔ لیکن کوشش ہے، اور میں تو ایک فقیر کی طرح آپ کے سامنے صدا لگا رہا ہوں اور اپنی یاد کردی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ساری گفتگو کے ایک جملے کا بھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم و نور، علم ایک روشنی ہے، اور یہ جملہ ارشاد فرما کر آپ نے جہالت سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ جب پہلی وحی اتری تھی تو اس میں پہلا لفظ اقرا تھا، اس کا مطلب ہے پڑھیے، یعنی اس امت کو اللہ کی طرف سے جو پہلا پیغام دیا گیا اس میں پڑھنے کی تلقین تھی، اقرا وربک الاکرم، اب پڑھیے اللہ آپ کو عزت دے کر کے رہے گا۔ اس جملے کو پڑھنے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہماری فیملی کی نانے شبینہ کو محتاج ہے۔ اگر اس پر سیر حاصل گفتگو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے، اور ربک الاکرم، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ مگر جتنی شکایتیں، میں 12 سال اسکول پڑھایا ہوں اور ابھی 1.5 سال سے مدرسے سے لگا ہوں مگر میں اپنی بیماری کے علاج کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی شکایتیں میں نے یہاں دیکھی ہے اتنی شکایتیں میں نے وہاں نہیں دیکھی ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جہاں یہ شکایتیں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر مجھے نظر یہ آیا کہ تربیت کی کمی ہے۔ 7 8 10 سال پڑھ کے آتے ہیں، 1 سال نہ وہ خانقاہ میں لگاتے نہ جماعت میں لگاتے، علم تو ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کا جو ذوق اور طریقہ، عوام سے بات کرنے کی تمیز، کسر نفسی، تواضع، انکساری، اس سے بالکل فقدان ہوتا ہے۔ وہ پڑھ کر آتے ہیں اور پہلے ہی دن سے چاہتے ہیں کہ جس طرح مشائخ کو عزت ملتی ہے ان کے سامنے لوگ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ان کی عزتوں کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، ایسا ہی مقام مجھے ملے۔ یہ خیال استو محال استو جنون است، یہ پاگل پنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمل ہوتا ہی نہیں، فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے، اثر بعد تصویر نہیں پڑھتے، تلاوت روز ایک پڑھا نہیں کرتے، خالص علم شیطان کے پاس ہی بہت تھا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑے مقام پر فائز تھا، کعب ابن احبار نے لکھا کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک فرشتوں کو تقریر سناتا رہا، اور 30,000 برس تک مقربین کے سرداری کے عہدے پر فائز رہا، 14,000 برس تک روحانیین کے منصب پر فائز رہا، اور 1,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں ابلیس کا نام عابد، دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن، اور 7ویں میں عزازیل۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ پڑھنے کے بعد جب آتے ہیں عملی میدان میں تربیت نہیں ہوتی ہے تو آج کی قوم اتنی اندھی بہری گونگی نہیں ہے، جوتی کی نوک کو اچھال کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خزانے کے بجائے لوگوں کی جیب پر ان کی زیادہ نگاہ ہوتی ہے۔ میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور جب میں اس طرح کی محفل میں گفتگو کرتا ہوں تو بغاوت بلند ہو جاتا ہے کہ مخالفت میں بات کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ذرا جائیے عوام کی محفلوں میں، ان کے درد کو سمجھیے۔ آج بھی علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اور اگر نہ سمجھتے تو اس ملک سے سب کچھ مٹ چکا ہوتا، چونکہ باطل طاقتیں
علماء کو عوام سے توڑنے کے لیے ساری کوششیں خرچ کر دی، اور اندلس کا جو حال ہوا یہی تاریخ اس ملک میں بھی دہرانا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے علماء ربانیین نے اپنے کردار، اپنے تلاوت، اپنے ذکر، اپنے اچھے اعمال، کثر نفسی سے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ بات آگئی تو میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایسے 25 سے 30 سال پہلے شاہ فیصل ایوارڈ ان کو اس دور میں 3 لاکھ ریال ملا۔ 3 لاکھ ریال اس دور میں۔ وہ اللہ کا بندہ جب اندرا گاندھی سے ملنے گئے تھے تو ان کے جیب میں کرائے کا پیسہ لکھنؤ سے دلی تک جانے کا نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم ربانی جس نے 500 کتابیں لکھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درسی ساتھی ایک ہی کار میں سفر کر کے میوات جایا کرتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے عظیم ترین عالم، لیکن جب مکہ پہنچے تو اس ملک کے پہلے اکلوتے عالم جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھما دی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہوتے تھے۔ وہ 3 لاکھ ریال ملا، وہیں پر انہوں نے اعلان کیا دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی، ندوۃ العلماء کے لیے بھی۔ مصر میں گئے، وہاں کے سب سے بڑا ایوارڈ ملا روپیے کی شکل میں، وہیں کو غربا میں تقسیم کر دیا۔ اور بہت بڑے یوسف قرضاوی، بہت بڑے عالم گزرے ماضی قریب کے، انہوں نے اپنی ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے حضرت کے اوپر، اس میں انہوں نے پورا تذکرہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم میں اپنے دور میں اگر کسی کو مانتا ہوں تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب لالچ، کبر، گھمنڈ اور خود پسندی، خودرائی سے بالکل دل کو صاف کر رکھا تھا، اور سینہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ 30 دسمبر 2000 میں 20 رمضان کو عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی درمیان ان کی روح قفس انسیز پرواز کر گئی۔ اتنی خوبصورت موت ہوئی۔ تو اگر ان علماء کی محبت اگر ہمیں ہے، ان کا نام لینے والے ہیں، تو کاش کہ ان کی تاریخ پڑھ لیتے۔ اللہ نے جو ان کو عزت دی تھی ان کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرماتا، اور آج بھی جو نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو خوب عزتیں مل رہی ہے۔ ان کا دل غنی ہوتا ہے۔ بہت مال سے انسان بہت بڑا مالدار نہیں ہوتا، غنا تو اصل دل کا غنا ہے۔ اور اس کی نعمت سے ہم محروم اس لیے ہیں کہ ہم نے تربیت نہیں کرائی ہے۔ دارالعلوم کے پہلے 50 سالہ دور میں یہ عام اصول تھا کہ اس وقت تک کسی کو سند نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس بیٹھ کر صحبت میں رہ کر 1 سال اپنی تربیت نہ کروا لے۔ اور کہہ لینے دیجئے کہ دارالعلوم میں 50 سال تک مسلسل عہدہ اہتمام کو سنبھالنے والے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا تھا اپنے علم اور تقوی سے۔ سب سے پہلے اس ممبئی میں اہل سنت والجماعت کی جو باغ ڈور سنبھالی اور جھنڈا گاڑا انہی کے ذریعے سے۔ وہ عالم تھا اس دور میں، جب بلایا گیا تھا ان کو، یہ مستان کلام میں ان کا بیان تھا، بند کروا دیا گیا تھا، ایسے حالات تھے۔ وہ 21 سال کی عمر میں حضرت کو دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سونپا گیا۔ چند مہینوں کے بعد ان کے دل میں بات آئی کہ اتنے بڑے مدرسے کا محتمم، ایک کبر جیسی بو آئی، رکے نہیں وہاں سے۔ حالانکہ قاسمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، عالم ربانی تھے، شیخ طریقت تھے۔ ان کے والد نے بڑی منت سماجت سے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، تو بزرگ جو بہت بڑے ولی تھے دریا کے کنارے پر، گنگا کے کنارے پر، حافظ احمد صاحب کو بیٹا ہوتا بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت اگر بچے نہیں ہوں گے خاندان قاسمی تو ختم ہو جائے گا، تو جاؤ ان کو بیٹا ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، حاجی ہوگا۔ اور اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو 21 سال کی عمر میں یہ بات پیدا ہوئی، فوراً نکلے تھانہ بھون پہنچے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ جب پہنچے وہاں تو حضرت نے دیکھا کہ اتنے بڑے عالم، بڑی آہو بھگت کی، محبت کا برتاؤ کیا، اپنی خاص مسند پر بیٹھایا، بڑے اچھے کھانے کھلایا، اور اس کے بعد جب مجلس ہو گئی تو عرض کیا کہ حضرت میں تو اپنی تربیت کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت کا چہرہ ہی بدل گیا۔ اچھا تربیت کے لیے آئے ہو؟ بھانپ لیے اس اللہ کے بندے نے کہ ان کے اندر کمی کیا ہے۔ کیا مولانا آپ کو نہ ذکر کرنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، آپ کا کے ذمے صرف ایک کام ہے، جتنے نمازی آئے نا ان کی جوتی اور چپل کو آپ اپنے امامے سے صاف کیجیے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا عالم ربانی، خاندان قاسمی کا چشم و چراغ، دارالعلوم کا محتمم،
اور ان کو حکم ہے، تانوی دے رہے ہیں کہ آپ سارے مسلین، نماز پڑھنے والے کی جوتی اور چپل صاف کریں۔ وہ بھی اللہ کا بندہ اپنی تربیت کے لیے وہاں گیا تھا، انہوں نے اسی امامے سے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر آنے والے تمام نمازیوں کے جوتے اور چپل کو صاف کرتا، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوتے اس سے کچھ لمحہ پہلے آ کر جماعت میں شریک ہوتے۔ 1 مہینے کے اندر ان کی تربیت ہو گئی، خلافت اور اجازت دے دیا اور کہ جائیے مولانا کام کیجیے۔ مگر آج بڑے بڑے عالم، صاحب طریقت، صاحب نسبت موجود ہیں، مگر مسند سے ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تربیت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ کرنا چاہتے بھی ہیں تو یہی لوگ راستے میں آڑ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت، حسد، لالچ، کبر، گھمنڈ بڑا ہوا ہے۔ کیوں بڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ علاج کرائی نہیں ہے۔ میں بھی نہیں کرایا ہوں، میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کوشش میں لگا ہوں۔ کوئی آپ کے یہاں کوئی شیخ طریقت نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے جو اپنے دل کا درد آپ سے سنا رہا ہے۔ اللہ میری بھی تربیت فرما دے۔ تو فرمایا کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عصری علم اور ایک دینی علم۔ عصری علم آپ اسکولوں میں حاصل کر لیں گے، کالج میں حاصل کر لیں گے، اور عصری علم سے آپ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا کام مل جائے گا، عہدہ مل سکتا ہے، بزنس کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، یہ دنیاوی علوم کے ذریعے سے۔ لیکن علم دین مقصد زندگی ہے، اور علم دین کے بغیر آپ اور ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی فرض ہے اور عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، اور اس کی قید نہیں لگائی گئی کہ تم بچپن میں حاصل کرو یا جوانی میں حاصل کرو، میدان کو کھلا چھوڑ رکھا کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرتے رہا کرو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں تحریک آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس سے پہلے ایک حدیث سناؤ کہ علم و نور، علم ایک روشنی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ بات کو ذہن میں کہ علم کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ سورج تو کچھ حصے کے لیے چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، دن کو روشنی دیتا ہے، رات کو روشنی نہیں دیتا، جبکہ علم کا سورج دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ یہ اس کی ایک جھلک ہے، ورنہ آپ اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے تو